حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی پر دو خوف اکٹھے کر دے یا کسی پر دو بے خوفیاں اکٹھی کر دے. یہ اس کے شان کے لائق نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو دنیا کے اندر بے خوف رہتا ہے، نہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم و حیا کرتا ہے. ظاہر بات ہے جب اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں پڑھے گا، روزہ بھی نہیں رکھے گا، حرام حلال سے بچے گا بھی نہیں، وہ چھوٹے بڑے کا ادب و احترام بھی نہیں کرے گا، وہ ظلم و ستم بھی کرے گا. فرمایا جو دنیا کے اندر بے خوف رہتا ہے، سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، قیامت کے روز بھی اسے بے خوف ہی رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے. اس کو خوف زدہ کیا جائے گا. اور جو دنیا میں خوف زدہ رہتا ہے، ڈرتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھا رہا، اس کا دل ٹوٹ گیا رب ناراض ہو جائے گا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کر رہا، وہ نماز نہیں چھوڑا، روزہ نہیں چھوڑ رہا، وہ مال میں سے زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، ڈرتا ہے زکوٰۃ نہ دی تو یہی مال جہنم کے اندر گرم کر کے میرے جسم پر لگایا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم. یہی تیرا مال جس کو تو گن گن کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ فرمایا، یہ جہنم میں گرم کر کے تیرے چہرے پر لگائے، تیری پشت پر، تیری کروٹوں پر لگایا جائے. ڈرتا ہے، مال میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج کرنے بھی جاتا ہے، ماں باپ کا ادب بھی کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی نہیں کرتا. جس کے دل میں خوف خدا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ قدم بھی پھونک پھونک کے اٹھاتا ہے، کہیں میرا اٹھنے والا قدم رب تعالیٰ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. فرمایا جو دنیا میں ڈرتا رہتا ہے اور قیامت کے روز بھی اسے ڈرایا جائے، ایسا نہیں ہوگا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حکم ہوگا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آج تیرے اوپر کوئی خوف ڈر نہیں ہے، جا تو مسکراتا ہوا جنت میں چلا جا. اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے. اسلام نام ہی قربانی کا ہے. قرآن مجید کا حوالہ بھی عرض کر دوں. قرآن مجید میں فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ذرے ذرے کا حساب بھی دینا ہے، فرمایا جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے روکا. نفس کی بات نہیں مانی، شیطان کی بات نہیں مانی، نفس و شیطان کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یا ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی تو اور تھوڑی سی آسان سی بات کہہ دوں. یہ اگر آپ حضرات سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. مسلمان پابندیاں کیوں کرے؟ یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، پابندیاں کرے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا میں تو پابندیاں کر لے، قیامت کے روز تجھے بغیر پابندیوں کے جنت عطا کر دی جائے گی. جنت کی کوئی حد ہوگی نہیں، تجھے بے حد جنت کی جگہ دے دی جائے گی. یہ چند روزہ زندگی میں تو پابندیاں قبول کر لے، پھر اللہ تعالیٰ تجھے سدا کے لیے تیری ماننا شروع کر دے گا. تو جس چیز کی خواہش کرے گا وہ شے خود چل کے تیرے پاس آ جائے گی.
کیسی کیسی نعمتیں ہیں حضرت صاحب. میں صرف چند اشارے کروں گا. آپ حضرات پی سی ہوٹل جو ہمارے پاکستان کا یا سمجھو لاہور کا سب سے ٹاپ کا ہوٹل ہے, پی سی ہوٹل میں بھی جا کے کھانا کھا لو. ایسی جگہ کھانا کھاؤ جہاں پر 1,00,000 روپیہ پر ہیڈ کا کھانا ہے. کھا لیا, تھوڑی دیر کے بعد پیٹ میں گڑبڑ ہوگی, پھر آپ کو وہاں جانا پڑے گا جہاں جانا آپ پسند. لیکن جنت کی نعمتیں جتنی مرضی کھا لو, ایک خوشبوار ڈکار آئے گا, سب چیزیں ہضم ہوتی چل جائے. پھر بندہ دل میں خواہش کرے گا چیز وہ چل کے آئے گی, اور جیسے بندہ کھائے گا وہاں پر اور چیز اور بن جائے گی, اور پھر اس کو کھائے گا اس کا ذائقہ ہی اور ہوگا. اور جنت میں سب سے بڑی نعمت جو ایک مسلمان کو ملے گی, مومن کو, وہ یہ ہے کہ اس کو رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. یہ دیدار خداوندی کتنی بڑی نعمت ہے یار, کتنی بڑی نعمت ہے یار. جب پیغام آئے گا کہ رب تعالیٰ کا دیدار کر لو, یہاں پر میں ایک بڑی عشق اور محبت کی بات بتلاؤں. بزرگ فرماتے ہیں جب آواز آئے گی نا کہ میں تمہارا رب ہوں میرا دیدار کر لو, تو کہنے لگے ہم اس وقت رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھیں گے. کسی نے پوچھا جی ایسا کیوں کریں گے؟ کہنے لگے ہمیں کیا پتا کہ یہ کس کی آواز ہے, ہم رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھیں گے. ان کا رخ ادھر ہوا تو ہم بھی ادھر دیکھنا شروع کر دیں, کیونکہ ہم نے رب کو نہیں دیکھا, ہم نے تو سرکار نے فرمایا رب ہے مان لیا, تو ہم کیسے مان لے؟ فرمایا ہم رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھیں گے, ان کا رخ انور ادھر ہوگا, ہم بھی دیکھنا شروع کر دیں. اور جب جنتی رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو یوں سمجھو کروڑوں سال بیت جائیں گے. جب دیدار سے پردہ کروایا جائے گا, جنتی چلا اٹھیں گے, یا اللہ ہمیں دیدار کروا. بتلائے گا تم نے اتنے کروڑوں سال میرا دیدار کیا. عرض کریں گے یا اللہ ہمیں تو یوں لگا جیسے ایک جھلک ہی دیکھی ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو جنت بغیر حساب کتاب کے ہی عطا فرما دے. تو بھائی دنیا کے اندر تم رب تعالیٰ کی پابندیوں کو قبول کر لو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندیوں کو قبول کر لو, تو اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں بغیر پابندیوں کے جنت عطا فرما دے گا. یا یوں سمجھ لو دنیا میں تم رب تعالیٰ کی مان لو, قیامت کرو رب تعالیٰ تمہاری مان لے گا. یا اور یہ چند روزہ زندگی میں رب کی مان لو, اور پھر سدا کے لیے تمہاری مانی جائے گی. عقل مند انسان وہی ہے جو تھوڑی دیر زندگی میں رب کی مان لیتا ہے اور پھر سدا کے لیے آزادیاں حاصل کر لیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں بدبخت ہے وہ بندہ جو چند دن اپنی منمانی کر کے پھر سدا کے لیے دوزخ میں دوزخے کی مانی جائے گی. وہ تو کہے گا یا اللہ مجھے نکال دے یہاں سے, مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے, لیکن اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کیوں دنیا میں ہم نے رب کی نہیں مانی, اب پھر آخر میں رب نہیں مانے گا. اگر رب کی چاہتے ہو رب میری مانے تو دنیا میں رب کی مان لو, آخر میں رب تعالیٰ تمہاری مانے گا. آج ہم بڑی گلے شکوے کرتے ہیں رب تے ساڈی سندا ہی نہیں. معاذ اللہ یہ کفریہ کلمہ, ایسا نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ قرآن کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان, فرمایا جب بھی بندہ کوئی پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. لیکن ان کا مقصد ہوتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو بھائی دعا قبول کروانی ہے تو نسخہ بھی یاد رکھو. نسخہ کیا ہے؟
رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم میری الوہیت کا اعلان کر دے. کوئی عذر نے پیش کیا یا اللہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, دھڑلے سے اعلان کر دیا. آگ میں ڈالا گیا ہے, کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. یا اللہ ایک جان کیا ہزاروں بھی ہوں تو قربان کر دی جائیں. سلامتی سے باہر آگے فرمایا اب گھر بار چھوڑ دو. چھوڑ دیا. آگے کے شادی ہو گئی, بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا, اور بیٹا بھی وہ جس کی پیشانی پر میرے آقا کا نور چمک رہا ہے. بیٹے کو گود میں لے کے پیار کریں. فرمایا ابراہیم دوست تو میرا پیار بیٹے سے, اور کوئی عذر نہیں. یا اللہ جانور بھی بچے سے پیار کرتے ہیں, میں نے کر لیا پھر کیا ہو گیا. نہیں یا اللہ تو کیا چاہتا ہے. فرمایا اپنے بیوی بچے کو اپنے سے جدا کر دے. کہاں چھوڑا ہوں. فرمایا بوادٍ غیر ذی زرع, ایسی جگہ چھوڑ گا جہاں پرندہ پر نہ مارتا ہو. چند دنوں کا بچہ ہے, اکیلی عورت ہے, چھوڑ کے واپس آ گئے. بچہ جوان ہو گیا. فرمایا جاؤ بچے کو ذبح کر دو. حلق پہ چھری چلا دی ہے. پھر فرمایا میرا گھر بنا دو. گھر بنا دیا. پھر کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ میں نے جو کچھ کیا اس کو قبول کر لے. رب تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے ابراہیم پہلے میں کہتا تھا تو مانتا جاتا, اب جو تو مانگے گا میں مانتا چلا جاؤں گا. یا اللہ اس شہر کو امن والا خطہ کرا. فرمایا جاؤ دے دیا. حضرت جی کیسا امن والا ہے. شیر بکری کا شکار کر رہا ہے, بکری حدود حرم میں آ جائے, شیر شکار نہیں کرے گا. اگر نہیں سمجھ آ رہی ایک بڑی آسان سی مثال دوں. ہمارے خاندان میں کوئی اکٹھ ہو جائے نا, شادی یا بیاہ یا کوئی ایسا, تو لڑائی ضرور ہوتی ہے. اور وہاں پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی لڑائی نہیں. یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز دو. ساڑھے لاہور 2-3 لاکھ بندہ آ جائے, پانی دی کمی پھلاں دی کمی, اور وہاں لکھوں کھا دنیا جا رہی ہے, نہ پھل کم ہو رہے ہیں نہ کھانا کم ہو رہا ہے. بلکہ میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا, دنیا کے تختے کے آپ کو اوپر وہ پھل نہیں ملے گا جو وہاں مل رہا ہے, اور فریش مل رہا ہے. یہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی, یا اللہ میری نسل میں مسلمان بن. فرمایا یہ بھی ہو گیا. اور آخر میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک تیرے محبوب بھی ہیں جن کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی ہے. فرمایا ہاں انہوں نے بھی دنیا میں آنا ہے. ہاں آنا ہے. یا اللہ ان کو میری آل میں ہی پیدا کر دے. ان کو میری اونچی بول دو یار. یار اللہ حضرت یہی تو فرما رہے ہیں, وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا, جو کہتا مجھے سرکار دی لوڑ نہیں. فرمایا وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا. اور دلیل کیا دے رہے, فرماتے ہیں خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور خلیل اللہ کو حاجت ہے تو دعائیں مانگ رہے ہیں نا. خلیل اللہ کو حاجت ہے, تو امتی ہو کیا کہتا مجھے حاجت ہی نہیں.